عزیز کوئی حرج نہیں. اور بڑی بیماریاں جس میں انسان سال بھر 2 سال مصروف رہتا ہے یا پھر مطلب اس سے پریشانیاں اٹھاتا ہے، تو عذاب دنیا کا عذاب ہے. میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر ایک انسان لمبی طویل بیماری میں جس میں سال 2 سال وہ ملوث ہے، میں کہوں گا اور اضافہ 5 سال 10 سال بھی کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ 40 سال 50 سال بھی دیکھا گیا کہ بیماری کی ہی زندگی گزارے. اللہ نے زندگی بھی دی لیکن بیماری دی. تو کیا یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ اچھا سوال ہے. تو دیکھیے، بیماری آزمائش بھی ہو سکتی، عذاب بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے، دونوں ہو سکتے. یہ اس شخص کی ایمانی کیفیت پہ ڈیپینڈ، ہم بول نہیں سکتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ جماعت ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ جس نے تکلیف اٹھائی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں وہ جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایسے کچھ انبیاء گزرے جو اتنے بیمار ہوئے کہ جن کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے. اب دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کیڑے پڑنے والے کو ہم جیسا اصول بنا چکے ہیں کہ بیماری مطلب گنہگاری سے ہوگا، جب ہی تو بیمار ہے. اس حساب سے تو پھر انبیاء کی جسموں میں کیڑے بھی پڑے. ٹھیک، تو ویسا نہیں یاد رکھ، ٹاٹ کے کپڑوں میں رہے. ٹھیک، تو بہرحال یاد رکھیے، تو وہ تکلیف جو تکلیف ایمان کی وجہ سے آئے، ایمان والا ہونے کی وجہ سے آئے، تو وہ آزمائش ہے. اور وہ تکلیف جو ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہے، ایمان پر نہ چلنے کی وجہ سے آتی ہے، وہ کیا ہے؟ عذاب. وہ تکلیف جو ایمان کی وجہ سے آئے لیکن تکلیف کے باوجود انسان مطمئن ہو، وہ اس کے ایمان والے ہونے کی علامت ہے. اور وہ تکلیف جو اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، اس میں انسان اطمینان میں نہیں، پریشان ہوتا ہے، وہ عذاب ہے اس کے لیے. تو اس اعتبار سے یہ پیمانہ، مطلب تکلیف ایک جیسی ہے لیکن ادھر کافروں کو بھی ہو رہی ہے نا، یا پرلے درجے کے کافروں کو بھی ہو رہی ہے اور ادھر انبیاءوں کو بھی ہو رہی ہے. تکلیف ایک جیسی ہے لیکن یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ خوش ہیں. اس لیے کہ حدیث کے الفاظ جو جامع ترمذی کی حدیث کے آگے الفاظ ہیں، اور وہ ان تکلیفوں میں اتنے خوش تھے جتنے تم فراوانی اچھائی میں بھی خوش نہیں ہوتے، اس میں اطمینان تھے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لہٰذا اس بات کو ہم کسی کے اوپر کہہ نہیں سکتے کہ یہ بیماری عذاب ہے. اس کے ایمانی کیفیت کے اعتبار سے دیکھ لے، ٹھیک ہے، کہ وہ بیمار تھا، یہ عذاب تھا. ورنہ ہمارے پاس ایک جو پیمانہ بن گیا نا، نہیں تکلیف مطلب عذاب ہے نا. بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرنے آئے، شیخ احمد دیدار رحمہ اللہ، ان کا ایک ویڈیو آیا تھا جو آخر وقت میں بیمار تھے تو ان کو پیرالائسس ہو جاتا اور بات کرنا نہیں آتی تھی. تو بہت سے عیسائیوں نے ان کا مذاق اڑانے کو ویڈیو ڈال دیا کہ زندگی بھر عیسائی کے خلاف بات کیا، دیکھو اللہ نے آخر وقت میں عیسیٰ نے اس کا منہ بند کر دیا. اور ہمارے مسلمان بھی بالکل، ان کو عقل لگتا ہے کہ بہت شعور کی کمی ہے. چلو گھرے ہونا اتنی تکلیف میں ہے، بات بھی نہیں کر سکے، 8 سال پیرالائسس ہوا، فلاں ہوا، پڑے رہے، نہیں کچھ. سمجھ رہے آپ بات کو؟ ایمان کی بنیاد پہ آنے والی تکلیف ہے، یہ آزمائش ہے، یہ گناہوں کو ختم کرتی ہے لیکن انسان اس میں مطمئن ہوتا ہے. اور جو بدعمالیوں کی وجہ سے، تو کیا شیخ احمد دیدار پوری زندگی بدعمالیاں کرتے رہے؟ بتائیے آپ، زیادہ کیا دیکھا آپ نے ان کی زندگی؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ سمجھیے. ورنہ ہاں بس ہوتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہے، دیکھو کتنی بری موت مرے، مطلب ایکسیڈنٹ مطلب بری موت، اب گئی اس کی، نہیں بس وہ بری موت مرا. اس کے ایمان پر تھا، ایمان کے ساتھ اگر اللہ نے ویسی موت لکھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اصل چیز ہے، بیماریاں کتنی بھی لمبی ہو، آزمائش ہے یا عذاب ہے، یہ اس کی ایمانی کیفیت پر ڈیپینڈ ہے، وہ کیسا انسان ہے. چونکہ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ آزمائے گئے لوگ ہیں لیکن وہ ایمان کی وجہ سے، اور ویسے اللہ نے کافروں کو بھی تکلیف اور اذیت دنیا میں دی، وہ ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کسی کا